ابن انشا کی کتاب ہے خمار گندم، اس میں وہ تحریر کرتے ہیں، برطانیہ میں مسز مونیکا نام کی ایک صاحبہ حال ہی میں مجسٹریٹ مقرر ہوئی ہیں۔ آل اولاد والی ہیں، ماشاء اللہ 4 بچے ہیں، اور خبر کے ساتھ جو تصویر چھپی ہے اس میں وہ ایک طفل کو جو تادم تحریر ان کا سب سے چھوٹا بچہ ہے اپنی گود میں لی بوتل سے دودھ پلاتی دکھائی گئی ہیں۔ یہاں تک تو اس خبر میں کوئی خاص بات نہیں، لیکن مسز مونیکا کے متعلق آگے چل کر بتایا گیا ہے کہ وہ مقدمات سننے کے دوران اپنے گود کے بچے کے پوتڑے اور دوسرے کپڑے بھی دھویا کریں گی۔ اس کے علاوہ ان کا فرمانا ہے کہ میں اپنے دوسرے بچوں کے لیے کھانا بھی عدالت ہی میں پکایا کروں گی۔ خاتون مجسٹریٹیں ہمارے ہاں بھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ آزادی کہاں؟ کھانا پکانا اور پوتڑے دھونا تو ایک طرف ہماری عدالتوں میں سروتے سے چھالیاں کاٹنے اور سر پر مسالہ پسنے کی تک کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ بچوں کو بھی گھر پر چھوڑ کے آنا پڑتا ہے۔ بہرحال اب جو برطانیہ میں اتنی مراعات ملی ہیں تو ہم جو ہر معاملے میں مہذب ملکوں کی تقلید کرتے ہیں امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی عدالتوں کے قواعد و ضوابط کو نرم کر دیا جائے گا، تاکہ خاتون مجسٹریٹیں دل جمی سے مقدمہ بھی سنتی رہیں اور گھر کے دھندے بھی بھگتاتی رہیں۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ بظاہر مقدمہ سن رہی ہیں لیکن دھیان گھر میں لگا ہے کہ کب مقدمہ ختم ہو، کب جا کر آٹا گوندھیں اور بچوں کے کپڑے دھوئیں۔ یہ وقت ابھی کچھ دور نظر آتا ہے، لیکن چشم تصور سے ابھی دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ ہم دکھاتے ہیں، آپ دیکھیے۔ ایک طرف فائلوں کا ڈھیر ہے اور دوسری طرف ایک چولہا جس پر دیگچی چڑھی، یہ آلو گوشت کی اشتہا افزا خوشبو وہیں سے آ رہی ہے۔ ایک نظر ادھر ملزم پر بھی ڈالیے، بیٹھا زار و قطار ہو رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اپنے کی پر پشیمان ہے، بلکہ مجسٹریٹ صاحبہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک خالی بیٹھے ہو کچھ پیاز ہی کتر دو۔ تو حضرات، با ادب با ملاحظہ ہوشیار، یہ بی بی نیک پروین مجسٹریٹ درجہ اول کی عدالت ہے۔ ایوان عدالت میں یہاں سے وہاں تک رسیاں تنی ہیں جن پر بچے بچیوں کے کرتے، نیکریں، بب اور پوتڑے سوکھ رہے ہیں۔ کوئی کپڑا ٹھیک سے نہیں نچوڑا جا سکا تو اس سے پانی کے قطرے بھی ٹپک رہے ہیں، لہٰذا مدعی اور مدعا علیہ دونوں فریقوں کے سامنے سمٹے سمٹائے بیٹھے ہیں، خصوصاً وہ جو نمازی ہیں۔ اگرچہ چپراسی ابھی بھی سارے میں فنال کا چھڑکاؤ کر کے گیا ہے اور ایک طرف اگربتیاں بھی سلگ رہی ہیں، پھر بھی گواہوں کے کٹہرے کے پاس کچھ لوگ ناکوں پر رومال رکھے بیٹھے ہیں، کیونکہ پوتڑے تو آخر پوتڑے ہیں، خواہ مجسٹریٹ کے بچوں ہی کے کیوں نہ ہوں۔ کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ توہین عدالت نہ ہو جائے۔ اب ڈائس کی طرف نظر کیجیے، ماں بچے کو گود میں لیے ہی بیٹھی ہے، یہی تو بی بی نیک پروین ہے۔ ادھر داہنے طرف ہاتھ جو صاحب بیٹھے حقہ پی رہے ہیں اور قوام والا پان کلے میں دبائے ہیں، وہ بچے کے باپ نہیں بلکہ پیشکار صاحب ہیں۔ ان کی میز پر دیکھیے، بائیں ہاتھ ایک اسٹول پر ایلومینیم کا ایک تسلا اور پانی کی بالٹی نظر آ رہی ہے۔ تسلے میں بچوں کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں۔ اب اس تقاضے کا بیان ختم نہیں ہوا تو انہیں دھوئیں گی اور مقدمے کے فریقین رسیوں پر پھیلانے جائیں گے تاکہ کارروائی جلد از جلد دوبارہ شروع کی جا سکے۔ مجسٹریٹ صاحبہ کی اپنی میز پر عدالت کی گھنٹی اور موگری کے علاوہ ایک نامکمل سویٹر، اون کی گولی اور سلائیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ جب بچہ سو جائے گا تو اسے سرکاری وکیل کی گود میں دے کر انہیں اٹھا لیں گی۔ چونکہ ہوشیار اور فرض شناس ہیں، اس لیے سویٹر بننے کے ساتھ ساتھ مقدمہ بھی سنتی جائیں گی اور منصفی کرتی جائیں گی۔ اب تو شاید یہ جنس ناپید ہے، لیکن انگریزوں کے عہد معدلت میں محض میں آنرری مجسٹریٹ ہوا کرتے تھے جن کو کم پڑھے لکھے لوگ اناڑی مجسٹریٹ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ قانون وغیرہ کی رسمی تعلیم کے جھنجھٹوں میں ہی کم پڑھتے تھے، بس عقل کے زور سے فیصلے کرتے تھے اور شیر بکری کو ایک گھاٹ پانی پلواتے تھے۔ امبالے میں میر حامد علی نام کے ایک بزرگ سے ہماری بھی یاد اللہ تھی، جو اس عہدہ جلیلہ پر فائز تھے۔ آنکھوں دیکھی بات ہے کہ ایک روز ان کے سامنے ایک مقدمہ آیا جس میں ایک شخص نے دوسرے کو سر بازار زد و کوب کیا تھا اور ضربات شدید پہنچائی تھیں۔ ملزم سے پوچھا گیا تو اس نے اقبال جرم سے انکار کیا۔ میر صاحب کو بہت طیش آیا، بولے نابکار، ایک تو مارتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے۔ جس وقت ارتکاب جرم ہو رہا تھا عدالت خود وہاں کھڑی سبزی خرید رہی تھی۔ سو بی بی نیک پروین کی عدالت میں بھی یہ ہوگا کہ وہ پیشکار سے فرمائیں گی، منشی جی ذرا لی مارکیٹ والے مقدمے کی فائل اور بچے کی چوسنی دینا اور دیکھنا ذرا دیگچی میں کڑچی پھیرتے جانا، میں ذرا فریقین سے حلف لے لوں تو پھر بھگار لگاؤں گی۔ بحث زور و شور سے جاری ہوگی کہ یکا یک صدر عدالت سے اعلان ہوگا، صاحبان کارروائی 5 منٹ کے لیے ملتوی۔ عدالت کی بی بی نے چھی کر دی ہے، عدالت اس کے اور اپنے کپڑے بدل کر ابھی آتی ہے۔ پھر جب وکیل اس تقاضا طویل بحث کے بعد ملزم کے جرم کو پایہ ثبوت کو پہنچا کر عدالت سے درخواست کرے گا کہ اب مجرم کے لیے عبرتناک سزا تجویز کی جائے تو مجسٹریٹ صاحبہ یہ کہتی سنائی دیں گی، اسے آگ پر چڑھا دو اور دھیمی آنچ پر بھونو۔
ملزم کانپنے لگتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے حضور اتنی سخت سزا نہ دیجیے، میں بھی بال بچوں والا ہوں۔ اس پر عدالت میں آپ ڈانٹتی ہیں چپ رہو جی، تم سے نہیں کہہ رہی، پیشکار سے کہہ رہی ہوں۔ ہاں منشی جی، اب قیمے کی ہنڈیاں آگ پر چڑھا دیجیے نا۔ اچھا تو وکیل صاحب آپ کیا فرما رہے تھے؟ میرا دھیان ادھر تھا۔ سر یہ گرائے واٹر کی بوتل تھما دیجیے اور اپنے دلال ذرا دہرا دیجیے پلیز۔ عدالت ختم ہوئی تو بی بی نے پروین نے برقع سنبھالا اور چل دیں، بچے کو سرکاری وکیل کے کاندھے پر بٹھایا اور دیگچیاں پیشکار صاحب نے ایک ٹوکرے میں سنبھالی۔ انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو گئے، گھر کا کام بھی ہو گیا۔ ہمارے نامہ نگار نے لپک کر پوچھا کہ بی بی جی آپ کیا سارے کام عدالت میں کر لیتی ہیں؟ بولی جی نہیں، یہاں تو صرف پکانا ریندھنا ہو سکتا ہے، یہ کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں، جھاڑو دینے کا کام گھر جا کر کرتی ہوں، وہ عدالت میں نہیں کر سکتی۔ ناراضائیوں میں ڈورے ڈالنے کے لیے یہاں کافی جگہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہوگی۔